انشاءاللہ ایک ہی بار کرنے سے آپ کی تغابن کا یہ وظیفہ ایک ہی بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ تغابن میں اتنی طاقت ہے، اتنے فضائل ہے، اتنے برکات، اتنے کمالات اللہ نے رکھے ہیں، تو یہ 6 منٹ آپ کی زندگی میں وہ رونقیں لائیں گی، مال و دولت کی پریشانی ختم، فوری موت آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسیڈنٹ وغیرہ کے موت سے بھی بچائے۔ اگر آپ کو کوئی خصوصی حاجت پیش آ جائے، مقدمہ پیش آ جائے، آپ کو کوئی ایسا بیمار ہو، چارپائی پہ پڑا ہو، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، کینسر ہی کیوں نہ ہو، لا علاج مرض میں مبتلا ہو، یا کوئی اور حاجت آپ کو پیش آ جائے زندگی میں جو ناممکن ہو، تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا مال و دولت دیتے ہیں کہ اس کے لیے ضرورت ہی نہیں کسی اور۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم کا ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ التغابن، جو 28ویں پارے کی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں عجیب و غریب کمالات رکھے ہیں، اس میں اتنے فضائل اللہ نے رکھے ہیں کہ دنیا و آخرت کی تمام حاجات کے لیے کافی ہے۔ سورۃ التغابن آپ روزانہ اس کا خصوصی وظیفہ بھی دیتا ہوں میں آپ کو، لیکن اس کے کمالات، اس کے برکات، اس کے فضائل آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اس میں اللہ نے کتنے کمالات رکھے ہیں۔ آپ کو کوئی خاص حاجت درپیش ہو، آپ کو کوئی مقدمہ درپیش ہو، ایسی بیماری ہو کہ اس کا علاج نہیں، لا علاج بیماریوں کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ کو مال دولت کی پریشانی ہے، یعنی غربت کی پریشانی ہے، جو کہ آج کل کا بہت بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ مال و دولت کی پریشانی، تو آپ نے سورہ تغابن کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ روزانہ ایک بار تو روزانہ پڑھیں، جتنا بھی آپ صبح سویرے یعنی سحری کے وقت پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک بار روزانہ آپ کی تمام ساری زندگی کی پریشانیوں کے لیے کافی ہے، اور اگر آپ 3 بار پڑھیں گے روزانہ، صرف 3 بار، تقریباً 2-3 منٹ میں ایک مرتبہ ختم ہو جائے، سورہ تغابن پڑھی جاتی ہے 2 منٹ میں، 1.5-2 منٹ میں، تو 3 بار پڑھنے سے 6 منٹ، آپ کی زندگی میں 6 منٹ اتنے قیمتی ہیں۔ یہ 6 منٹ آپ کی زندگی کا اگر حصہ بن گیا تو یہ 6 منٹ آپ کی زندگی میں وہ رونقیں لائیں گی، مال و دولت کی پریشانی ختم، آپ کو حادثاتی موت بھی نہیں آئے گا، آپ حادثاتی اچانک موت سے بھی بچ جائیں گے، یعنی وہ موت بھی خطرناک ہوتا ہے، آپ نہ ان کے لیے کوئی توبہ استغفار، فوری موت آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسیڈنٹ وغیرہ کے موت سے بھی بچائے گا۔ جو 3 بار پڑھے گا روزانہ، جو 3 بار روزانہ پڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا مال و دولت دیتے ہیں کہ اس کے لیے ضرورت ہی نہیں کسی اور وظیفے کی، بس 3 بار روزانہ پڑھتے رہیں، یعنی 6 منٹ، 6 منٹ بہت کافی، 6 منٹ بہت قیمتی آپ کی زندگی میں، 24 گھنٹے میں یہی 6 منٹ، کوئی آہستہ پڑھے گا 7-8 منٹ میں، کوئی اس سے تیز پڑھے گا، لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو وظیفے کی اجازت نہ مانگا کریں، اجازت عام ہے، عمومی اجازت ہے، بس صرف یہ کام، بس صرف آپ نے 2 کام تو وظیفے سے پہلے بھی کرنے اور وظیفے کے دوران 2 کام کرنے۔ وظیفے سے پہلے آپ نے یعنی ہر وقت 5 وقت کی نماز تو شرط ہے ساری زندگی کے لیے۔ دوسری شرط وہ رزق حلال کی طلب ہے، رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ اور جو وظیفے کے دوران آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ ہے کہ
سب سے پہلے وظیفے کا تلفظ ٹھیک کریں۔ آپ سورہ تغابن کو پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، کسی قاری سے تجوید کے ساتھ سیکھ لیں۔ صحیح طریقے سے پڑھو گے تو اثر کرے گا نا، صحیح طریقے سے نہیں پڑھو گے تو اثر ہی نہیں کرے گا۔ تو سورہ تغابن کے تلفظ کو ٹھیک کریں، پھر یہ شکوہ نہ کریں کہ بھائی اثر نہیں ہوتا، اثر ہوگا لیکن ان شرائط پر عمل کر کے ہی ہوگا۔ اور چوتھی بات اور آخری بات، اللہ پر یقین اور اعتماد شرط ہے۔ اب دیکھو حدیث قدسی میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ یعنی اب ایک بندہ ہے کہ اس کا گمان یہی ہے، یقین یہی ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، وہ میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، میری عاجز کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، یقین کامل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، وہ دعا وہ وظیفہ کبھی رد نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ فرما لیتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہے یا دعا مانگ رہا ہے یا رب کر رہا ہے، لیکن اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، میں نے تو بہت سے دعائیں زندگی میں مانگی کبھی قبول نہیں ہوئی، چلو یہ بھی مانگو، چلو یہ وظیفہ بھی پڑھو، ویسے میرے وظیفے کوئی کام نہیں کرتے، تو اس کا یہ وظیفہ، اس کی یہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو اللہ پر شک ہے۔ اللہ پر شک نہ کریں، یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ تو آپ آتے ہیں وظیفے کی طرف، تو ایک بات تو یہ کہ روزانہ ایک بار کم از کم ضرور پڑھا کریں، صبح کے وقت، سحری کے وقت، اذان سے پہلے، اگر اذان سے پہلے نہ پڑھ سکے تو اذان کے بعد بھی پڑھنے کی نوبت نہ ہے تو نماز کے بعد کسی بھی وقت ایک بار ضرور، اور اگر 3 بار پڑھیں تو 3 بار نور علی نور، آپ کو مال و دولت کی ٹینشن بھی ختم، آپ کی حفاظت، آپ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے، حادثاتی موت سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے گا۔ اتنا تاثیر ہے سورہ تغابن 3 مرتبہ پڑھنے میں۔ اور اگر کسی چیز کے ڈر آپ خوف محسوس کریں کہ یہ چیز چوری نہ ہو جائے تو اس مال پر 7 مرتبہ سورہ تغابن دم کریں، اور پھر اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا انشاءاللہ، اس کی حفاظت انشاءاللہ کی جائے گی، آپ کا وہ مال کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، چور کے ہاتھوں میں نہیں جائے گا انشاءاللہ 7 مرتبہ پڑھنے میں۔ تو 7 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 14-15 منٹ، چلو 20 منٹ آپ آہستہ پڑھتے ہیں۔ تو اور اگر آپ کو کوئی خصوصی حاجت پیش آ جائے، مقدمہ پیش آ جائے، آپ کو کوئی ایسا بیمار ہو، چارپائی پہ پڑا ہو، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، کینسر ہی کیوں نہ ہو، لا علاج مرض میں مبتلا ہو، تو آپ ایسا کریں، یا کوئی اور حاجت آپ کو پیش آ جائے زندگی میں جو ناممکن ہو تو انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ نے ایک ہی مجلس میں، خواہ آپ اکیلے پڑھیں، خواہ 2-3 بندے ساتھ ملا کر مریض کے سامنے، اگر مریض کے لیے پڑھتے ہیں تو مریض کے گرد بیٹھ جائیں اور سب پڑھیں 41 بار، مریض کو بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ وہ مرض جاتا رہے گا۔ آپ کو کوئی ٹینشن پریشانی ہے 41 بار پڑھیں، ذاتی حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے اس کو 41 بار خود پڑھیں ایک ہی مجلس میں، انشاءاللہ ایک ہی بار کرنے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ تغابن کا یہ وظیفہ ایک ہی بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ تغابن میں اتنی طاقت ہے، اتنے فضائل ہے، اتنے برکات، اتنے کمالات اللہ نے رکھے ہیں کہ میں ان کا احاطہ کرنے سے بالکل لاچار ہوں، ان کا احاطہ کرنے سے میں قاصر ہوں، میں کمزور ہوں، اتنا اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، ان کمالات کا، ان برکات کا، ان معجزات کا، ان کرامات کا جو سورہ تغابن میں رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو وہی شروع کریں، جو بھی
پریشانی ہو، ایک بار یا 3 بار تو روزانہ پڑھیں، 3 بار پڑھیں تو بہتر، 3 بار پڑھیں روزانہ تو بہت بہتر ہوگا، ساری زندگی کی انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، تمام مشکلات کے لیے کافی ہوگا، ورنہ ایک بار تو روزانہ پڑھنا ہے۔ اور چوری کے خطرے سے بچنے کے لیے 7 بار، جس مال پر بھی 7 بار پڑھیں گے وہ مال محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور مریض کے لیے یا کسی خاص حاجت کے لیے 41 بار ایک ہی مجلس میں انشاءاللہ العزیز یقینی طور پر روز مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔